حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج کا لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف روانہ کیا۔ یہ وہی مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسیلمہ کذاب نے خود کو نبی کا شریک نبی قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ اللہ کی طرف سے اس پر بھی وحی آتی ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا، اپنے قبیلے اور دیگر لوگوں میں بغاوت کا جذبہ پیدا کیا۔ اس کی جھوٹی نبوت کی پیروی کرتے ہوئے کئی قبائل نے اسلام سے بغاوت کر دی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت اور بغاوت نے اسلامی خلافت کو شدید مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کو ختم کرنے کا حکم دیا اور اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ وہ جانتے تھے کہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے دعویداروں کا خاتمہ اسلام کی حفاظت اور استحکام ضروری ہے۔ یہ جنگ یمامہ کے مقام پر ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج کی تعداد 13,000 تھی اور مسیلمہ کذاب کے پیروکاروں کی تعداد 40,000 کے قریب تھی، لیکن مسلمانوں کے 13,000 کے لشکر نے مسیلمہ کذاب کے 40,000 کے لشکر کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں شکست اور مسیلمہ کذاب کو وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ وحشی وہی صحابی ہیں جنہوں نے جنگ عہد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جنگ یمامہ میں حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو نیزے سے وار کر کے قتل کیا اور اسلامی لشکر نے فتح حاصل کی۔ مسلمانوں کو فتح تو حاصل ہوا، لیکن اس جنگ میں بہت سے صحابی، خاص طور پر قرآن کے حافظ، شہید ہو گئے۔ جب اس عظیم جنگ کی خبر مدینہ میں پہنچی تو مدینہ کے لوگ جشن منانے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں تو قرآن کے کچھ حصے ضائع ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، کیونکہ قرآن پاک کو ابتدا میں کھجور کے پتوں، جانوروں کی ہڈیوں، چمڑے، پتھروں اور درخت کی چھال پر لکھا جاتا تھا۔ کیونکہ اس وقت کاغذ عام نہیں تھا، یہ سب چیزیں اس وقت کے حالات کے مطابق قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے قرآن کو کتابی شکل میں جمع کرنے کا کہا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ہچکچاہٹ کا اظہار کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس بات پر فکر مند تھے کہ کہیں وہ دین میں کوئی نیا کام نہ کر بیٹھیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اس بات کی نیت سمجھائی کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اسے کتابی شکل میں جمع کرنا ضروری ہے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات میں حکمت کو پہچانا اور قرآن کو جمع کرنے پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے اور وحی لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پہلے تو اس کام کو انتہائی مشکل سمجھا اور کہا، اگر مجھے پہاڑ ہلانے کا حکم دیا جاتا تو یہ اس سے بھی زیادہ مشکل نہ ہوتا جو کام آپ نے مجھے سونپا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ اہم ذمہ داری نبھانے پر قائل کیا۔ حضرت زید نے مختلف صحابہ سے قرآن کے مختلف حصے جمع کیے جو ان کے سینوں میں محفوظ تھے، اور ان ٹکڑوں کو اکٹھا کیا جو لکھے ہوئے تھے، جیسے کہ کھجور کے پتے، ہڈیاں، چمڑے اور پتھر۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان تمام مواد کو جمع کر کے ایک مکمل قرآن پاک کتابی صورت میں تیار کیا۔ اس کام میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی مدد کی۔ قرآن پاک کو کتابی صورت میں مکمل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی نگرانی میں رکھا گیا۔ یہ پہلا مرتبہ تھا کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا، جس سے قرآن پاک ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن پاک کی مزید کاپیاں بنا کر اسلامی سلطنت کے مختلف حصوں میں بھیجی گئی۔
اس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا عمل کامیابی سے مکمل ہوا۔